دبستان ملتان دعوت دے رہا ہے اہل دانش کو کہ وہ فروغ ادب و شعر میں اپنا فعال کردار ادا کریں۔ دبستان ملتان چینل کو سبسکرائب کر کے علم و ادب سے وابستگی کا ثبوت دیجیے۔ شکریہ۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ داغ دہلوی نے تو ہندوستان تک ارشاد فرمایا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری زبان و بیان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں شامل ہے۔ جتنا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے اتنا الجھاؤ بھی۔ اسی الجھاؤ کے سلجھاؤ کے لیے ہم نے چاہا کہ اردو سے عشق کرنے والوں کے لیے کچھ کیا جائے، سو ارشاد العریب کے نام سے حسن تلفظ اور نگار معانی کے لیے ہم نے یہ محفل سجائی۔ امید ہے ناظرین اردو کے حوالے سے ہماری اس خدمت کو پسند فرمائیں گے۔ جان محفل اردو کے عظیم استاد تہذیب علم و ادب ڈاکٹر اسد اریب صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان سے التماس کرتا ہوں کہ سماعتوں کو اپنے لب و لہجہ سے معطر فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر اسد اریب صاحب۔ اردو کی زبان مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ایک ایسی زبان ہے جس کے بولنے والے، جس سے پیار کرنے والے، جس کو سینے سے لگانے والے ہر مذہب، ہر مسلک، ہر خطے، ہر قریے کے لوگ ہیں۔ یہ غلط ہے کہنا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، یہ انسانوں کی زبان ہے۔ سکھ بھی اسے بولتے ہیں، ہندو بھی اسے بولتے ہیں، نام کچھ رکھ لیں اس کا، مسلمان بھی اسے بولتے ہیں۔ علاقائی اعتبار سے ہندوستان کے تمام علاقوں میں یہی زبان بولی جاتی ہے، پاکستان کے تمام علاقوں میں یہی حکمرانی کرتی ہے عامت و ناس سے گفتگو کرنے میں۔ آپ بلاد اسلامیہ میں، امارات اسلامیہ میں چلے جائیے، وہاں بھی ساحلوں سے لے کر صحراؤں تک سب اردو سمجھنے اور بولنے والے موجود ہیں۔ یہ زبان اپنے آفاقی اور عالمی معیار پر اس درجے آ پہنچی ہے کہ ارکان حج میں بھی جہاں دنیا بھر کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اردو بھی ایک زبان اظہار کے طور پر حکومت نے تسلیم کی ہے، سعودی حکومت نے۔ وہ بھی ایک ذریعہ ابلاغ ہے لوگوں کے لیے۔ اب اس میں بنگلہ دیش کے لوگ بھی لپٹ آتے ہیں، اس میں افغانستان کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس میں برما کے مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اردو کی زبان مشرق و مغرب سے پھیلی ہوئی ایک دستاویز ہے جسے پوری دنیا پڑھ رہی ہے اور پوری دنیا سمجھ رہی ہے۔ لیکن کوئی ایک زبان ساری دنیا میں حاوی نہیں ہوتی، نہ کسی ایک خطے پر حاوی ہوتی ہے۔ اردو جنوبی ایشیا میں اس وقت، خاص طور پر پاک و ہند کے جو علاقے ہیں ان میں، اس میں افغانستان بھی شامل کیجیے آپ۔ اب تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایران کے علاقے زاہدان تک اس کا بول بالا موجود ہے اور یہ زبان چلت پھرت کے اعتبار سے چل رہی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جتنی یہ زبان پھیلتی جاتی ہے اتنی اس کی الجھنیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔
یہ الجھنیں عام آدمی کے لیے نہیں ہیں، خاص آدمیوں کے لیے ہیں، خاص طور پر شعراء، ادبا، اہل دانش، عالم، منبر نشین اور محراب نگار جو اہل دانش ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ زبان کے معیار کو برقرار رکھیں۔ کوئی زبان دنیا کی لغت سے باہر نہیں ہوتی ہے، جی یہ طے شدہ ہے۔ کوئی زبان، کوئی بھی زبان، انگریزی، جی عربی، فرانسیسی، ترکی جو رائج الوقت زبانیں ہیں، ہندی، سنسکرت، فارسی، یہ رائج الوقت زبانیں ہیں اور ان کو علمی معیار حاصل ہے دنیا میں۔ ان سب کو ایک مقتدرہ اتھارٹی، حکومت بالا یعنی ڈکشنری جی سنبھالے رکھتی ہے۔ جب کسی زبان کی کوئی لغت تیار ہو جائے تو وہ زبان بولی نہیں رہتی، وہ زبان بن جاتی ہے، واہ واہ، اور جب اس کی بہت سی لغات تیار ہو جائیں تو وہ زبان دنیا کی فہرست السنہ میں ایک نمایاں جگہ پا لیتی ہے۔ اردو اسی حیثیت میں آج ان زبانوں میں سے ایک ہے جس کی بے شمار لغات لکھی گئی ہیں۔ لغات سے مراد ہے کتابیں، جی لغت کی کتابیں۔ اور ایک بڑا نایاب کام انگریزوں نے ہندوستانی، پاکستانی جو اس وقت کے انسان تھے، 19ویں صدی شروع کی بات کر رہا ہوں، علماء زبان سے مل کر انگریز دانشوروں نے ایک کتاب تیار کی۔ وہ ایک بہت بڑا نمونہ تھا، انگریزی میں اسے ہم کہہ سکتے ہیں ماڈل ہے، ماڈل پیپر ہے وہ ہے جناب فالن کی کتاب، FALLON، فیلن۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی لغت ہے جس نے اردو کی ایسی رہنمائی کی کہ آنے والے لغت نویسوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ آج میں بھی، آپ بھی سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی ایک نمونہ ہے۔ اس کے بعد دولت عثمانیہ نے یعنی نظام حیدرآباد نے ایک کام کیا لغت پر، اور مولانا سید احمد دہلوی کو آمادہ کیا کہ وہ یہ کام شروع کریں۔ 19ویں صدی کے بالکل آخر میں 1878 کے قریب وہ اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے ایک لغت تیار کر لی۔ پہلے وہ رسالوں کی شکل میں تھی، اجزاء کی، پھر وہ کل کی شکل میں آئی، اور وہ ایک اتنی بڑی دستاویز ہے اردو کی جو سب لوگ آپ سے سند کی حیثیت دیتے ہیں۔ یہ لغت سید احمد صاحب کی مثالی ہے بے شک، لیکن نور الحسن صاحب کی کتاب نور اللغات بھی مثالیت رکھتی۔ مؤدب و مہذب لکھنوی کی کتابیں بھی ہیں، ٹیک چند بہار کی بھی ہے، بہت سے لوگوں کی لغات موجود ہیں، اور خاص طور پہ تصدق حسین رضوی صاحب کی کتاب جس کی اردو کی ابتدائی لغات میں بڑی شہرت ہے، اس لغت کا نام ہے لغات کشوری۔ یہ پنڈت صاحب اردو کے محسنین میں شامل ہیں، لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے مکتبے سے اپنے باپ دادا کے نام پر نسبت سے اس لغات کا نام رکھ کے اسے عام کیا، لغات کشوری۔ بعض لوگ اسے شاید بے خبری میں کشوری پڑھ لیتے ہوں تو اور بات ہے۔ یہ لغات کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ میں اصل موضوع پہ آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ زبان کو بے مہار نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے، اور خاص طور پر اے میرے قابل احترام اساتذہ جو دانشگاہوں اور تعلیمی درسگاہوں میں مثالیت کا درجہ رکھتے ہیں، وہ کم از کم اس زبان کو پڑھاتے ہوئے اس زبان کے بول، لہجے
تلفظ اور نگار معنی کا خیال رکھیں، تب یہ علم آگے بڑھے گا۔ اگر میں خود ہی چوپٹ ہوں تو آگے جو میدان کھلے گا وہ کتنے دروں کا میدان ہوگا وہ آپ جان سکتے ہیں، انتشار ہوگا اس میں۔ لہٰذا لغت ایک سند ہے اور اہل لغت ایک حوالہ ہیں، اور ان کے پیچھے اسناد علمی موجود ہوتی ہیں۔ ایسے آدمی کو امتحان دیتے ہوئے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں پرچہ جو ہے سوال غلط کیا گیا ہے، یہ اس میں عبارت غلط لکھی ہے، میں امتحان نہیں دوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب امتحان گاہ میں آ جاتا ہے طالب علم اور ممتحن اس کے سر پر ہوتا ہے، اب اسے وہ پرچہ حل کرنا پڑے گا۔ لہذا دانشگاہوں میں جب زبان آ گئی ہے، ایم فل، پی ایچ ڈی، ایم اے، فاضل، بہت سے اسناد شروع کی گئی ہیں، تو لازم ہے کہ آپ اس صنعت کو برقرار رکھتے ہوئے، اس کی احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے، اس علم کی صحت اور اس کے وقار کے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے لازم ہے کہ آپ نمائندگی کریں، اور نمائندگی لغت سے ہوگی۔ مثلا لغت کا پہلا لفظ ہے الف۔ الف، الف لام فے۔ یقین کیجئے، یقین کرنا پڑے گا آپ کو، میں نے تو محض درخواست کی ہے، یقین کیجئے، یقین کرنا پڑے گا کہ اب تک کی جتنی دنیا میں لغات لکھی گئی ہیں، ڈکشنریاں، وہ خاموش ہیں، سائلنٹ ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بولنے والی ڈکشنری سامنے آئے۔ بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ۔ کیوں کہ یہی الف لکھا ہوا ملتا ہے مجھے، الف لام فے۔ میں لکھا ہوا تو ہے یہ الف لام فے، پڑھوں کیسے بیش؟ میں اسے الف پڑھ رہا ہوں، مجھے یہی بتایا گیا ہے۔ اب میرے سامنے شہرزاد کی کہانی آ جاتی ہے، روما فارس کی کہانیاں قدیم آ جاتی ہیں، ایک کتاب آ جاتی ہے، بڑی موٹی تازی کتاب اردو کی، جو لیلا سے پہلے یہی لفظ لگتا ہے۔ اب میں اسے بچوں کو بتاتا ہوں اپنے ایم فل کے کہ بھئی الف لیلا فلاں جگہ اتنی جلدوں میں مل رہی ہے، بچے اٹھا لاتے ہیں، وہ الف لیلا پڑھ لی جاتی ہے، الف لیلا سنا دی جاتی ہے۔ بھائی یہ الف لیلا نہیں ہے، یہ الف لیلا ہے۔ بالکل صحیح۔ کیوں کہ الف لام فے جو ہے وہ بظاہر خاموش لفظ ہے، وہ بتا نہیں پایا کہ میں کیا ہوں۔ وہاں لیلا کے ساتھ الف ہوں، میں الف نہیں ہوں۔ الف لام فے ایک جگہ ہے، الف حروف ابجد میں آتا ہے، اس کی طاقت ایک ہے، الف کی طاقت ایک ہے۔ یہ ابجد کا بابا کہلاتا ہے، ابجد حفظ ہتی کا بابا کہلاتا ہے، یعنی یہ الف ہے، اور اسے مجرد بھی کہتے ہیں، اسے مرد بھی کہتے ہیں، اسے سخی بھی کہتے ہیں، اسے نشان بھی کہتے ہیں۔ اب یہ نگار معنی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہی اگر گھوڑے کے لیے ہو کہ گھوڑا الف ہو گیا، تو اس کے معنی ہے گھوڑا برہنہ ہو کر اپنی کسی خاص کیفیت کا اظہار کرنے لگا، جسمانی۔ اب وہاں پر بعض اہل لغت نے کہا ہے الف کہنا چاہیے وہاں احتیاطاً۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الف لام فے الف لکھا ہوا ہے، لیکن یہ الف بھی ہے اور الف بھی ہے۔ جب یہ الف اور الف ہے تو لغت تو مجھے نہیں بتاتی، سوائے اس صورت کے کہ میں اس کو لہجے میں ضرور تقسیم کر سکتا ہوں، لہجے میں۔ مثلا الف کو میں لکھوں گا ا، الف کے اوپر زبر لگا کر، اور ایک ڈیش یا پلس جمع کا لام، اور بعد میں لف لکھ دوں گا، تو کیا ہو جائے گا؟ الف، الف، الف ہو جائے گا۔ اور اگر مجھے الف لکھنا ہے تو میں الف زبر لام ال لکھ کر اور ایک ڈیش لگا کر فے ساکن کر دوں گا، تو الف پڑھ سکتا ہوں میں۔
لیکن یہ خاموش اظہار ہے لفظ کا، تلفظ وہاں پھر بھی نہیں ہے. اس کے لیے بولتی ہوئی ڈکشنری کی ضرورت ہے، جس کی آج آپ نے شاید کوئی کوشش کی ہے اور کامیابی ہو. یہ مصفی کی ایک کتاب ہے جس میں تذکرہ ہے. میں بھی تفصیل میں نہیں جاتا، لفظ میں جا رہا ہوں. ثریا کے ساتھ ایک لفظ ہے، وہاں لکھا ہے عین قاف دال، عین قاف دال، اور آگے ثریا لکھا ہے. تو جس بیچارے نے عربی نہیں پڑھی ہے، جس نے فلکیات نہیں پڑھی، جس نے نجوم نہیں پڑھا، اور جس نے لغت اردو اور عربی نہیں پڑھی، وہ اس سے کہے گا عقد ثریا. یہ لکھا یہ بھی ہے، اور ثریا عورت ہوتی ہے اور اس کی شادی کی مماثلت بھی ہے، عقد بھی آ گیا، عقد ثریا ہو گیا. عین قاف دال. لغت گونگی ہوتی ہے، لغت متکلم نہیں ہے، معلم متکلم ہوتا ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ایسا متکلم لغت تیار کیا جائے. گوگل نے انگریزی زبان میں، ان کی اپنی چہیتی زبان ہے ہماری دنیا کی، میں بھی اسے پسند کرتا ہوں، بہت اچھی زبان ہے دنیا کی، اور دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کی ملکہ ہے وہ، میں مانتا ہوں. کبھی پہلے عربی تھی، اب انگریزی ہے، ماننا پڑے گا ہمیں. دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ ہو، بلکہ آج تو ہم ایسے محتاج ہیں کہ اردو خبروں کا جب ابتدائیہ پڑھتے ہیں تو اٹ از براٹ ٹو یو بائی کہتے ہیں. یہ حالت ہے ہماری. خیر، میں اپنے مدعا کی طرف آتا ہوں کہ لفظ کو خاموش حالت میں دیکھ کر ہم اس کی صحت کا اندازہ نہیں کر سکتے. اردو کا ایک لفظ بالکل لکھا جاتا ہے، آج تک اسے کوئی بدل نہیں سکتا، وہ اسے املا میں لکھا جاتا ہے، اور بظاہر وہ بالکل ہے. الس صبا، الس صبح، دونوں طرح لفظ ہے. یہ الس صبا لکھا جاتا ہے، علی الصباح لکھا جاتا ہے، لیکن وہ الس صبا ہے، الس صبا ہے. لفظ اپنی ساخت کے اعتبار سے جیسے بھی ہوں، لیکن ان کی خامشی جو ہے ان کی صحت پر دلالت نہیں کر سکتا. دیکھیے، دو علم ہیں جو ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے بہت سی اپنی ہی یونیورسٹیز کے، میں بھی یونیورسٹیوں کا ہی استاد رہا ہوں، کالجوں کا، پوسٹ گریجویٹ تعلیمات کا، اور بہت سے بڑے بڑے اداروں کا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جن علوم کو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ان علوم کی اسمی حالت سے بائی نیم صحیح نہیں جانتے. علم عروض پڑھا رہے ہیں وہ، یہ عروض نہیں ہے بھائی، عروض ہے. علم عروض نہیں ہے، یہ علم عروض ہے. سب علم عروض پڑھا رہے ہیں، عروض پر کتابیں ہیں، عروض پر مباحث ہیں، عروض پہ لیکچر دے رہے ہیں. یہ جس کا ابھی میں نے ابجد حفظ ہوتی کلمن صافس قرشت کلمن یہ لفظ بولے، اس علم کی اساس علم العادات جسے کہتے ہیں، جیم میم لام ہے. آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیے، بیشتر لوگ حساب جمل سے اس کے کتنے عدد بنتے ہیں یہ کہیں گے. یہ جمل ہے بھائی، یہ جمل نہیں ہے، جمل ہے، اور جمل بھی کہتے ہیں اسے، ان میم ساکن بھی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لغت کو بولتے ہوئے ہونا چاہیے، اور آپ نے بڑی مہربانی کی ہے کہ بولتی لغت کا کام کچھ کر دکھایا ہے، اور امکان ہے کہ لغت شاید آپ کے ذریعے دنیا کے سامنے بولتی بالتی دکھائی دے گی. اب رہا یہ سوال کہ الفاظ کا مرحلہ بعد میں آئے گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ لغت بولتی کیسے.
بولتی کیسے لغت. بہت خوب. سب سے جو قابل توجہ اور آپ جیسے جو میرے مخاطب ہیں لوگ، میں ان سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لغت کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ تلفظ کو گرفت میں لایا جائے. تلفظ کو ہمارے بر صغیر میں ایک طریقہ کار تھا کہ بچے کے پہلے ابتدائی 6-7 سال شروع کے اسے قرآن مجید پڑھایا جاتا تھا مسلمانوں میں. مسلمانوں میں رواج تھا. بہرحال میں اس حوالے کو کسی قوم کی طرف نہیں، زبان کی طرف لانا چاہتا ہوں. تو ایک اصول تھا، اصول ہجہ. ہجے کے ذریعے تعلیم دی جاتی تھی لفظ کی. مثلا پڑھنا ہے ابا، تو ابا کہہ تو دیا، لیکن بتانا بچے کو کہ ابا کیسے بنا. استاد اس طرح بتاتا تھا، الف زبر بے اب، بے زبر الف با، اب با، 2 ٹکڑے ہو گئے لفظ کے. اب با. یہ جب میں نے کہا اب لفظ اور پھر کہا با لفظ، لفظ کو ادا کرنے کو کہتے ہیں تلفظ. لفظ کو ادا کرنے کو کہتے ہیں تلفظ، یعنی لفظ ادا کرنا. تو اب با، ابا لفظ کے 2 جز ہیں، اب اور با. اب مجھے بتایا گیا کہ اب کیسے ہے، الف زبر بے اب. کیسے ہے یہ اب؟ تے زبر بے تب. کیسے ہے یہ؟ رے زبر بے رب. کیسے ہے یہ؟ جیم زبر بے جب. کیسے ہے یہ؟ ہے زبر بے حب. اب جتنے ساؤنڈ اس طرح کے ہوں گے، 2 حرفی، 2 لفظی، 4 لفظی، 5 لفظی، 6 لفظی، لیکن جہاں 2 حرف آئیں گے اس طرح کے صوتیے میں، تو پہلے حرف پہ زبر اور دوسرا اس کا ساکن ہوگا. حب، جب، رب، کب، نب، سب، شب. با، تا، کھا، کا، گا، را، ہا، آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اسے ہم کہتے ہیں تلفظ. اردو کے لفظوں کو پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ تھا، جو پہلے قاعدے پڑھائے گئے، کہ ہمیں ہجے سکھائی جاتی تھی. تو تلفظ کو اصول قواعد میں ہجہ کہتے ہیں. تلفظ کو اصول قواعد میں، قواعد زبان میں ہجہ کہتے ہیں. ہجے. جب تک آپ کو ہجے نہیں آتی، کسی لفظ کی ہجہ نہیں آتی، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ لفظ کہاں سے کس طرح ادا ہوگا. لہذا اہتمام کیجئے کہ ان لفظوں کو پہلے پکڑیے، گرفت میں لائیے جو عام طور پہ غلط بولے جا رہے ہیں، پکڑ میں لائیے انہیں. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ احسن کا ایک لفظ ہے. احسن عربی زبان میں اسے ہم کہتے ہیں احسن. عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ عرب جب بولے گا کیا کہے گا؟ احسن العقائد، احسن الفرائض، یہ کہے گا وہ. اور ہم کہیں گے احسن الفرائض، احسن العقائد. یہ اجازت الف، وہی 2 حرفی الف زبر ہے والی، الف زبر ہے ہوتا ہے. کیوں کہ عربی میں ہے کو ہا کہتے ہیں، اور اردو میں ہا کو ہے کہتے ہیں. لہذا الف زبر ہے ہو گیا، نہیں ہوا، ہو گیا. اسے اخف الحرکت بھی کہتے ہیں، یعنی کسی زبر کو یا کسی الف کو ذرا نیچے لے آنا. احسن کو احسن کہنا، احمد کو احمد کہنا. یہ کہاں کہاں مشکل پیش آتی ہے؟ جہاں ہے ہوگی لیکن اختر میں نہیں ہوگی، افسر میں نہیں ہوگی، انور میں نہیں ہوگی، اکبر میں نہیں ہوگی دقت،
لیکن احمد میں ہوگی، لہذا اس کا اہل زبان نے، یا اہل زبان سے مراد کوئی اردو بولنے والے نہیں جو زبان پر اختیار رکھتے ہیں، ان سے مراد ہے میری، اہل زبان نے ایک اصول طے کیا ہے کہ اردو لہجے میں ہے جب الف کے ساتھ ملے گی یا اپنے ما قبل میم کے ساتھ ملے گی یا رے کے ساتھ ملے گی، جس کے بھی، وہ خفیف الحرکت ہوگی، یعنی وہ اٹھی ہوئی نہیں ہوگی بلکہ ذرا نیچے گری ہوئی ہے، قبول ہے، لہذا احمد، احسن، احقر کہہ دیتے ہیں لوگ، اور یہ کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو غلطی نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن عقد ثریا کو عقد ثریا کہنا، یہ کوئی شخص اجازت نہیں دے سکتا۔ کوئی آدمی SEWING بڑا واضح سیونگ لکھا ہے، لکھا ہے، کوئی اجازت نہیں دے سکتا اس کی، سوئنگ کہنا پڑے گا اسے مشین کے لیے۔ اب سیونگ نہیں کہہ سکتے آپ، کیوں؟ اجازت نہیں ہے، اہل زبان نے اجازت نہیں دی آپ کو۔ گارجین میں گارڈین کی اجازت دے دی ہے، میں حوالے سے اردو کے بات کر رہا تھا کہ بعض لفظوں کی اجازت موجود ہے، مثلا فروری اور جنوری، انگریزی میں ظاہر ہے فروری نہیں ہے، جنوری نہیں ہے انگریزی میں، تو جب جنوری اور فروری انگریزی میں ہے اور اردو میں نہیں ہے، بمعنی اردو میں جنوری ہے اور انگریزی میں جنوری نہیں ہے، جنوری ہے۔ اردو میں فروری ہے، انگریزی میں فروری نہیں ہے، فیبروری ہے، مگر اس کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اس کسی خاص بڑے خاندان کو، بڑے گھرانے کو، امیر آدمیوں کو، فقیروں کو، صوفیہ کو، شعراء کو، سب کو اجازت دے دی ہے کہ فروری کہیں۔ تو ایسے لفظ کہ جن کو غلط شکل میں عام کر دیا گیا ہو اور اجازت عام ہو، اسے کہتے ہیں غلط العام، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ موسم کہتے رہیے آپ، یہ لفظ موسم نہیں ہے، موسم ہے، لیکن آپ کہیے کوئی بات نہیں، کہتے ہیں لوگ غلط العام ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب غلط العام یہ ہے کہ وہ عام ہو جائے، بالکل عام ہو جائے، اور لوگ اسے اسی طرح بولنے لگے جیسے لوگ بولتے ہیں، پکڑ دھکڑ نہ ہو اس کی۔ لیکن ایک لفظ ہے افسر مجاز، میں ابھی کہہ رہا ہوں، صحیح لفظ ادا کر دیا میں نے، افسر مجاز مشہور کر دیا اگر کسی نے، مگر میں موجود ہوں، آپ موجود ہیں، کتاب موجود ہے، لغت موجود ہے، وہ کہتی ہے کہ مجاز کوئی اور چیز ہے اور مجاز کوئی اور چیز ہے۔ اب آپ اسے کہتے رہیں، مثلا مجازی خدا ہے، شوہر کو کہتے ہیں بیوی کو، تو آپ مجازی خدا کہہ دیں، آپ کو مارے گا کوئی نہیں، پکڑے گا کوئی نہیں، جرمانہ کوئی نہیں کرے گا، لیکن ایک دوسرے کو انگلی اٹھا کے کہیں گے یہ استاد ہیں، یہ ادیب بنتے ہیں، قافیہ صحیح باندھیں گے، کہیں ضرورت پیش آئے گی ان کو۔ یہ اس طرح کی صورتحال میں یہ غلط العوام ہو سکتا ہے، کیا؟ افسر مجاز غلط العوام ہو سکتا ہے، عام نہیں ہو سکتا، عام نہیں ہوگا، کیوں؟ کہ لغت موجود ہے، لفظ موجود ہے، صحت موجود ہے، اس کا ایک ہمسن موجود ہے، ہمکار موجود ہے، یعنی اسی جیسا لفظ موجود ہے۔ تو مجاز کے معنی ہے جو حقیقت کے خلاف ہو کوئی چیز، مجاز کے معنی ہے حقیقت کے برخلاف، اور مجاز کے معنی ہے وہ شخص جسے اجازت کا اختیار ہے، اجازت دینے کا، یعنی مختار ہے، مختار ہے۔ بالکل اسی جیسا ایک لفظ اور ذہن میں آ گیا، مختار، اس کی کوئی شخص اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اس کا مختار کہیں، مختار کوئی لفظ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مختار کہے تو یہ غلط العام نہیں ہوگا، یہ غلط العوام ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اپنا نام مختار حسین رکھ لیں، معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے پہلے رکھ لیا ہو، یا مختار علی رکھ لیں، تو مختار علی ہے،
صاحب اختیار کو مختار کہتے ہیں. تو کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جن کی کنہ، جن کی اصل، جن کی بنیاد پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، اور وہ چل رہے ہیں اور ان کا سفر جاری ہے، اور وہ غلط ہیں، لیکن وہ غلط العام ہیں، اس لیے فصیح کہلاتے ہیں. وہ فصیح ہیں. غلط العوام فصیح نہیں ہوتا ہے. جہاں تک کسی استاد کی گرفت کا تعلق ہوگا، یعنی اور استاد یہ کہے ہم سے کہ یہ تو غلط العام ہے، تو پہلے ہمیں اس سے یہ پوچھیں گے کہ وہ حد تمیز قائم کر رہا ہے غلط العام اور غلط العوام میں؟ کیا دیوار اس نے کوئی کھڑی کی ہے؟ اگر وہ صحیح ہے، حق بجانب ہے، اس نے دیوار کھڑی کرتی ہے، تب ہم اس سے کہیں گے کہ غلط العام کی تعریف یہ ہے کہ اسے کثیر العوام نہ جانتے ہوں، وہ غلط العام ہے. کثیر العوام نہ جانتے ہوں، اسے علماء جانتے ہوں، صرف علماء جانتے ہوں. کس بات کے معاملے میں؟ اس لفظ کی صحت کے معاملے میں. اور وہ ہے ان کے ہاں بھی جب استعمال ہو رہا ہے تو ویسے ہی استعمال ہو رہا ہے. مثلا ہماری ٹکسال کا ایک چلتا پھرتا پرزہ رشوت کا ایک پرزہ ہے لفظ، وہ ہے راشی. بڑا راشی افسر ہے بھائی، اول درجے کا راشی ہے. راشی باپ کا بیٹا ہے، بڑا راشی ہے صاحب. چل رہا ہے، مان لیا ہم نے. راشی کون ہے؟ رشوت لے رہا ہے جو ہمارے لیے. ہمارے سامنے کون راشی ہے؟ جو رشوت، حالانکہ جو رشوت دے رہا ہے وہ ہوتا ہے راشی. ٹھیک ہے. یہ صورتحال غلط العام کی ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن یہ 100 بسے میں کتنے بسے ہوں گے، یعنی کتنے لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے. تو کثیر العوام جو ہیں وہ نا آشنا ہوں صحت سے اس کی، اور خاص العوام و خاص الخواص یا تمام افراد اسے اسی طرح بولتے ہوں جیسے لوگ بول رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ لفظ لغت میں کسی اور طرح ہے. یہ غلط العام کہلاتا ہے، جس کی مثال میں نے یہ لی. اب عام آدمی تھانے میں جا کے کہے کہ جی فلاں آدمی بڑا راشی ہے، اسے پکڑے، تو وہ اسے پکڑ لے گے جس نے رشوت لی ہے. اور وہ کہنے والا مجھ جیسا کوئی بھولا بھالا صاحب لغت آدمی کہہ رہا ہے یہ کہ اس نے رشوت دی ہے، اسے پکڑو، کیونکہ شریعت میں ہے راشی اور مرتشی دونوں پکڑنے کے لائق ہیں، دونوں کو پکڑیں. وہ مرتشی ہے. خیر، یہ بحث یہاں تک آ کر اب میں اس کا رخ موڑتا ہوں. اردو میں ایک بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ سب سے پہلے تلفظ کو عام کریں. تلفظ کا عام کرنا یہ ہے کہ لفظ کو اس کے لہجے کے اعتبار سے ادا کیا جائے، تب وہ حسن تلفظ آتا ہے. مثلا استقبال کے لیے لوگ جمع تھے بڑے، اور ایک بڑا ہجوم تھا، اور ہنوز بڑے صاحب تشریف نہیں لائے تھے. یہ 3-4 لفظ میں نے استعمال کیے. ان میں تلفظ اپنے لہجے کی ساخت کے اعتبار سے اصولی طور پر الگ ہوگا، طے ہوگا. وہ کیا؟ استقبال لفظ نہیں ہے، لفظ ہے استقبال. عالم جو ہے وہ استقبال کہے گا، استقبال نہیں کہے گا. کیوں؟ کہ اس نے تلفظ کے ساتھ اس لفظ کو پڑھا ہے اور مادے کے ساتھ، لہذا وہ کہے گا استقبال، یا کہے گا استقبال. استقبال کو اس طرح نہیں ادا کرے گا جیسے میں نے ابھی ادا کیا. وہ کیا کہے گا؟ استقبال.
بال یا کہے گا استقبال. لہجے کو اجازت ہے کہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں. مثلا امتحان، امتحان کوئی لفظ نہیں ہے، لفظ ہے امتحان یا امتحان. جی ابھی میں صحت کی طرف نہیں جا رہا ہوں، اس کے اجزاء کر رہا ہوں. امتحان اور امتحان یہ اس طرح ادا کرے گا. یہ کب پتہ ہوگا مجھے لفظ کا؟ انصرام ایک لفظ ہے، انتظام کو کہتے ہیں، تو میں اسے ادا کروں گا انصرام، تب یہ صحیح ہوگا. لیکن یہ کب صحیح ہوگا؟ کہ جب میں اس کے ہجے کو جانتا ہوں. واہ. اب ہجے کس طرح ہوتی ہے؟ ہجے کا ایک اصول ہے، جی ہجے کا ایک اصول ہے اردو میں، اور لفظ کو پکڑنے کا طریقہ ہے کہ پہلے لفظ کو یا تو الگ کیا جائے گا اور دو الگ ادا ہوں گے، یا پہلے دو حرف ایک صوتیے ایک آواز میں جڑیں گے اور باقی اس کے ساتھ ساکن یا موقوف ہوں گے. مثلا مثال کے طور پہ مقصد، دو حرف پہلے جڑیں گے مقصد. یہ مجھے کب معلوم ہوا؟ جب میں نے ادائیگی صحیح کی. جی بالکل جی. اگر میں نے ادائیگی صحیح نہیں کی ہے تو اس لفظ کی میں ہجے نہیں کر سکتا. اب مجھے معلوم ہوا مقصد. جی اسی کی قبیل کا ایک لفظ ہے مطلب. جی اسی دائرے کا ایک لفظ ہے منظر. اسی گھرانے کا ایک رکن ہے مکتب. یہ 20 لفظ ملیں گے آپ کو. اردو زبان بہت پھیلی ہوئی ہے، عربی سے بھی لیا اس نے، فارسی سے بھی لیا ہے، سنسکرت سے بھی لیا ہے، سرائکی سے بھی لیا ہے، پنجابی سے بھی لیا ہے، افغانی سے بھی لیا ہے، ترکی سے بھی لیا ہے. اس نے ساری زبانوں کو اپنے اندر کھینچا ہے، لہذا اس کے پاس بڑا ذخیرہ ہے لفظوں کا. خاص طور پہ عربی لفظوں کا ذخیرہ بہت ہے اس کے پاس. مثال کے طور پہ میں نے لفظ لیا مقصد، اب میں نے ٹکڑا کیا مقصد. اب ہجے لازم کے لیے، ہجے لازمی کے لیے کیا ہوگا کہ میں زبر زیر پیش تشدید کا استعمال کروں گا. لہذا پہلے زبر زیر کا استعمال ہجے میں آتا ہے. میم زبر قاف مق، جی میم زبر توئے مت، مطلب کا مت. منصب، میم زبر نون من، مکتب میں. میم زبر کاف مک، جی منظر میں. میم زبر نون من. جی آپ نے دیکھا یہ ہے ہجے. جی بالکل. اگر یہ مجھے آ گئی تو میں کبھی کسی جگہ پامال نہیں ہو جاؤں گا. استاد خاص طور پر اسے معلوم ہے. زر زوئے زبر رے زر، مکتب میں. تے زبر بے آخری جی تب، جی منظر میں، منصب میں، مقصد میں، مکتب میں، جی مقتل میں. میم زبر قاف مق، جی یہ میں ہجے کر رہا ہوں. جی. تے زبر لام تل تل. مقتل. اب ایک مجھے راستہ اور بھی مل گیا جی ہجے میں کہ کچھ لفظ ذرا سے اوپر اٹھتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں زبر جی فتح. اور بعض لفظ ایسے ہیں جو اوپر جاتے ہیں. ماں، لفظ دونوں اوپر جا رہے ہیں. جی مق کا میم بھی جی اور ماں کا میم بھی، دونوں اوپر جا رہے ہیں. لیکن میم زبر الف کو ماں کہوں گا میں کھڑا. جی بے زبر الف با کہوں گا. جی جیم زبر الف جا کہوں گا. تے زبر الف تا کہوں گا. لیکن تے زبر کو تا، جیم زبر جا، بے زبر با، نون زبر نا، رے زبر را، ہے زبر ہا، خے زبر خا، چے زبر چا، فے زبر فا، قاف زبر قا، قاف زبر الف قا، رے زبر الف را، ہے زبر الف ہا، نون زبر الف نا. اب یہ زبر جی. اور الف کا جو ایک کو کم کھینچا. لہجہ ہے جی واہ.
جسے ہم ہجہ کہتے ہیں، اس کی تمیز ہمارے علم میں ہونی چاہیے. اس لیے دیکھیے، قل اعوذ برب الناس کا ایک لفظ اعوذ ہے، جی تو کوئی شخص اعوذ پڑھے اسے تو غلط ہو جائے گا، اعوذ ہوگا. اسی طرح ایک لفظ عربی زبان کا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے علماء کے لیے، وہ ہے عالم. جی بہت بڑے عالم کے لیے استعمال ہوتا ہے عالم. عالم. ایک تو زمانے کو عالم کہتے ہیں، عین زبر الف آ اور لام زبر میم لم. ایک عالم ہے الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، بے شک. الف زبر عین آ لام زبر میم لم. وہ آ نہیں ہے، وہ عالم ہے. جی بے شک. عین زبر الف آ لام زبر میم لم، عالم جی دنیا. جی اور الف زبر عین آ لام زبر میم لم، عالم. جی یہ بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں. کہتے ہیں. بے شک. افل التفضیل کہلاتا ہے، یعنی سپرلیٹو ہے یہ. بے شک. تو جہاں جہاں زبر ہے وہ ذرا اوپر اٹھتا ہے، اور جہاں الف ہے اسی زبر کی طاقت 2 گنا ہو کر 3 گنا ہو کر اوپر اٹھ جاتی ہے، بلکہ کبھی کبھی ممدودہ بھی بن جاتی ہے. ممدودہ کہتے ہیں مد لگی ہوئی حالت کو. جی. مثلا ایک لفظ ہے کھانے والا پھل، عام. آم. جی یہ آم نہیں ہے، یہ الف مد ہے، جی آم. بالکل. الف مد ہے نا، جی. اسے ممدودہ کہتے ہیں، آم. عام. لیکن جام کا الف ممدودہ عام حالات میں نہیں ہوگا. نہیں ہوتا. جی جام. لیکن معال کا آل انجام، جی. معال کار، جی معال کار، میم الف لام، میم الف لام. بظاہر مال لکھا ہے لیکن یہ لفظ ہے معال. یہ الف اس میں ممدودہ الگ ہے، جی معال کار، انجام کار. تو یہ ساری صورتحال ہے لفظوں کی شناخت کی، کہ اس کو ہم ہجے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. جیسے میں نے کہا مطلب، مقصد. اب ایک ایسا لفظ دیتا ہوں، آپ کے علم میں آئے گا، مجھ سے بہتر جاننے والے لوگ موجود ہیں، کہ جن میں ایک حرف کی پہلے ہجہ کی جاتی ہے اور اس کے بعد 2 موقوف مسکون یعنی ساکن آتے ہیں، اس طرح کے. مثلا میں متفکر ہوں اس بات سے کہ بارش ہونے سے پہلے پہلے گھر چلا جاؤں. متفکر ہوں، بولتے ہیں نا جی لوگ. جی اس میں ہجے کرنی چاہیے، وہ 2 میں نہیں ہوگی، وہ 1 میں ہوگی. اچھا. میم پیش مو وہ تے. اب دیکھیے متا ہے، جی. متف نہیں ہے، متا ہے. جی. میم پیش مو تے زبر تا، متا. فکر فے زبر کا فک، کاف زیر رے کر، متفکر. جی میم پیش مو تے زبر تا، متا. فے زبر کا فک، متفک. کاف زیر رے کر، متفکر. واہ فکر مند آدمی کو کہتے ہیں. واہ. اب مجھے جب یہ معلوم ہو گیا تو میں متفکر متفکر یہ نہیں کہوں گا. بالکل. میں کہوں گا، اگر مجھے ہجے معلوم ہے واہ. کیا کہوں گا؟ متفکر. جی متفکر. یہ اور بات ہے کہ اس کے اوزان اور طرح بھی ہیں جی جو صاحبان علم کو پتہ ہوں گے کہ کس طرح ادا کیے جاتے ہیں. تو جب تک آپ کو ہجے نہیں آتی لفظ کی، آپ اس کی پونچھ پکڑ نہیں سکتے، واہ. اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے. لہذا آپ خود بھی، مگر میں معاف کیجیے نظام تعلیم پر اختیار نہیں رکھتا کہ بدل دوں. آج کل حکومتیں اپنے اپنے مسائل کا شکار ہیں، انہیں زبان کے مسائل کی کہاں پرواہ ہوگی. ادارے بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. کون سا ایسا ادارہ ہے جو قومی زبان کی صحت اور سلامتی کے لیے بنیادی کام کر رہا ہو؟ اور ان میں سے بنیادی کام یہ ہے کہ قانون نافذ کیا جائے، تعلیمی اداروں میں ہجے کے ساتھ جی. قاعدہ پڑھایا جائے. واہ واہ واہ. بالکل صحیح.
ہجے کے ساتھ قاعدہ نہیں پڑھایا جاتا. یہ جو آپ کے تربیتی ادارے اسکول ہیں جی. تعلیمات کے، جنہیں ہم پرائمری ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، جنہیں ہمیں ایلیمنٹری ادارے بھی کہتے ہیں، کالجز کہتے ہیں، اسکول کہتے ہیں، ان کے منشور میں ہونا چاہیے کہ قاعدہ زبان تلفظ یعنی ہجے کے ساتھ پڑھایا جائے. اس سے مسلمانوں کو ایک فائدہ پہنچے گا کہ قرآن مجید انہیں بڑی آسانی سے آئے گا، اور دوسرے یہ کہ زبان کی صحت پر ان کی نظر رہے گی. اور اساتذہ یہ کہہ کے فارغ نہیں ہو سکتے کہ ہمیں تو سند دینی ہے اور سند لینی ہے. یہ نہیں ہے. ایک قوم بنانی ہے اور قوم کی تشکیل آپ کے ذمہ ڈالی گئی ہے. اس ذمے کو پورا کرنا ہے آپ کو، اس ذمہ داری کو نبھانا ہوگا آپ کو. یہ نہیں ہے کہ 2 سال ہو گئے تو ہم سند فضیلت دے دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے ہم اپنے اندر اہلیت پیدا کریں، پھر اپنی اہلیت اپنی نئی نسل تک پہنچائیں، اور وہ نسل اگلی نسلوں تک وہ اہلیت پہنچائے، اور یہ سلسلہ خیر جاری رہے. آپ نے حسن تلفظ اور نگار معانی کے پروگرام کو سماعت فرمایا. ہم ڈاکٹر اسد اریب صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا. ارشاد العریب کی یہ محفل آپ کا میزبان شاہد عباس آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نوازیں گے تاکہ آپ کے مشوروں سے اس پروگرام کو مزید بہتر بنایا جائے. اپنے میزبان شاہد عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.